الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں انشاء اللہ تعالی ہم اللہ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، بلند درجہ عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک بڑی اہم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور انہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ اور نہایت سرگرمی، جد و جہد اور امت کی خیرخواہی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر تمام رسولوں کے تئیں بہت سارے حقوق فرض کیے ہیں، جن کا تذکرہ ہم آج کے درس میں کریں گے۔ اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لائے، ہم ان سب کی تصدیق کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پوری طرح پہنچا دیا، اور اس معاملے میں انہوں نے کسی طرح کی تفریق نہیں کی، اور ہمیں بھی رسولوں میں کسی طرح کی تفریق کے بغیر تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس مقصد کی خاطر تاکہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار رہو اگر تم اعراض کرتے ہو، پیٹھ پھیر کر پلٹتے ہو، تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری اچھی طرح واضح طور پر پیغام کو پہنچانا ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، وہ لوگ جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائیں گے اور کسی کا انکار کریں گے، وہ اس کے درمیان ایک راہ بنا لینا چاہتے ہیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ یعنی جو کسی رسول پر ایمان لائے اور کسی رسول پر ایمان نہ لائے، رسولوں کے درمیان ایمان لانے کے معاملے میں فرق کرے، تو اللہ نے ان کو کافر قرار دیا، ان کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی پیروی اور اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آمد کی وجہ سے
تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اللہ کا وہی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور وہی شریعت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا تو اس سے یہ دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں ایسے شخص کو خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت لا علم ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو یہ رہی پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سارے انبیاء و رسول سے دوستی رکھی جائے، ان سے محبت کی جائے اور ان کی بغض و عداوت سے بچا جائے، ہوشیار رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں اور اہل ایمان سے، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی جماعت اور اللہ کا گروہ یہی غالب رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے ولی اور ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انبیاء و رسل یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، لہٰذا اہل ایمان ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح دین میں ان کا مقام بڑا ہے، ایمان میں ان کا مقام بڑا ہے، اسی طرح سے انہیں محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی دشمنی کرنے سے سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور اس دشمنی کو اپنے ساتھ دشمنی اور اپنے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اور اس کی سزا بھی اسی طرح رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہوا انبیاء اور رسول کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی فضیلت کو تمام لوگوں کے مقابلے میں تسلیم کیا جائے، یعنی وہ تمام لوگوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں، ان کے مرتبے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، چاہے جتنا صالح متقی اور پرہیزگار ہو جائے، وہ انبیاء اور رسولوں کے مرتبے کو نہیں پا سکتا، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کسی محنت، کسی عمل، کسی عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، وہ اللہ ہی ہے جو فرشتوں میں سے کچھ لوگوں کو رسول چن لیتا ہے
اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا رسول منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی تھی، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور آپ کا درجہ بلند فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اللہ نے جیسا چاہا ویسا کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس آیت میں بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو غیر انبیاء کے مقابلے میں برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ غیر انبیاء چاہے جتنا جو ہے مقام اور درجہ پا جائیں اللہ کے ہاں، وہ انبیاء اور رسولوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی دلیل حدیث پاک میں بھی ہے کہ رسولوں کے مقام کو مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متی، کہ کسی بندے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام یہ اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3416 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2371 نمبر پر ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص کہے من قال انا خیر من یونس ابن متی فقد کذب، جو شخص یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان سے بہتر غیر رسول قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 4604 نمبر کی روایت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا اس لیے کہا گیا کہ کوئی جاہل، کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ یونس علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس قصے کی وجہ سے یہ کہنے لگ جائے کہ وہ تو یونس علیہ السلام سے بہتر ہے۔ وہ قصہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ یونس علیہ السلام سے وہ بہتر ہو گیا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مچھلی والے نبی، وہ جب اللہ کو غصہ دلا کر کے چلے گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے، اور وہ اندھیروں میں پہنچ گئے۔ اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیروں میں، سمندر کے اوپر بدلیوں کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے، تو مچھلی کے پیٹ سے وہاں اللہ کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سچا معبود تو اکیلا ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری تسبیح کرتا ہوں، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اپنے ظالم ہونے کا اقرار کیا، تو کوئی شخص اس آیت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنے ظلم کا اعتراف خود کیا، اس لیے کوئی یہ نادان یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام یہ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک ہیں۔ تو اس لیے یونس علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ یونس علیہ السلام سے بہتر ہے،
کیونکہ غیر نبی نبی کے برابر اور غیر رسول رسول کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ رسولوں کے حقوق میں سے آج ہم نے 3 حقوق کا ذکر کیا۔ پہلا حق کہ تمام رسولوں کی تصدیق کی جائے اور ان پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ دوسرا حق ان سے محبت کی جائے، ان سے موالات کی جائے اور ان سے بغض و نفرت رکھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور تیسرا حق کہ بقیہ انسانوں کے مقابلے میں ان کی افضلیت اور برتری کا عقیدہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہم چوتھا اور 5واں حق اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔